تسلیم بروہی کا افسانہ، ساحل کا گیلا دکھ۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی حسب معمول سمندر کو اداس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈھلتی شام کی سورج کی کرنیں سمندر پر پڑ رہی تھیں اور اس کے نیلے رنگت کے پانی کو نارنجی رنگ میں تبدیل کر رہی تھی۔ چند شعاعیں ساحل پر پڑے ریت کے ذروں کو چمکا رہی تھی اور وہ ریت پر دور بیٹھی آتے جاتے لوگوں سے بے خبر اس منظر کی اداسی میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ماضی کی وہ حسین یادیں گردش کرنے لگیں، سب کے مسکراتے ہوئے چہرے اور وہ بے پناہ محبت جو سب اس سے کرتے تھے۔ امی ابو نے ہمیشہ بیٹوں سے بڑھ کر اس کو محبت دی۔ آخر کو وہ دو بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ بڑی بھائی کی تو اس میں جان تھی، ہاں آفتاب اس سے چھوٹا تھا، وہ اسے بہت تنگ کرتا تھا، لیکن محبت اس کی بھی کم نہیں تھی۔ ہنستا کھیلتا گھر اس کا نصیب تھا، سمندروں کی لہروں کی طرح شور مچاتے، گنگناتے اور ہمیشہ بولنے والے لوگ اس کے دل کے قریب تھے۔ وہ اکثر ہر اتوار کی شام پوری فیملی کے ساتھ یہاں سمندر کے منظر کو دیکھنے آتی تھی، جو کہ بہت خوشگوار لگتا تھا۔ ساحل کی ریت پر بیٹھ کر اکثر گیلی ریت پر ایک خوبصورت دل بناتی تھی اور پھر اس دل میں وہ پوری فیملی کے نام کا پہلا لفظ لکھتی، خوشی سے اپنے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ لیکن پھر سمندر کی لہریں طوفان کی رفتار سے آ کر اس کا وہ دل مٹا کر چلی جاتی۔ اس پر نگین کو بہت غصہ آتا اور وہ دوبارہ محنت سے دل بنا کر تیار کرتی، پھر سے لہریں اس کو مٹا دیتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر کی لہروں نے نگین کا دل مٹانے کی قسم کھا رکھی ہو۔ وہ غصے سے شور کرتی یا رونا شروع کر دیتی۔ مہتاب بھائی اور آفتاب اس پر زور زور سے قہقہے لگاتے رہتے اور اس ہنسی میں پورا دن گزر جاتا۔ آج وہ قہقہوں کی آوازیں کہیں کھو گئی تھی۔ آج وہ اکیلی اور خالی ہاتھ تھی۔ آج کوئی تنگ کرنے والا، کوئی قہقہا لگا کر ہنسنے والا نہیں تھا۔ اس لمحے نہ اس کے والدین اس کے پاس تھے، نہ اس پر نہ جان نچھاور کرنے والے، جان سے زیادہ پیار کرنے والے دونوں بھائی اس کے ساتھ تھے۔ نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی خمیر جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ آخر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی تو اپنی خوشیاں ختم کی تھی، یہاں تک کہ والدین کے خلاف جا کر خمیر سے نکاح کیا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ خمیر اسے دھوکہ دے گا؟ اس نے تو خمیر کے لیے اپنا گھر، فیملی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ شادی کے چند ماہ تک تو خمیر نے اس کا بہت خیال رکھا، پھر اس نے نگین کو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے دبئی جانا ہوگا، وہاں جاب کرنی ہے۔ نگین نے اسے بہت سمجھایا اور روکنے کی بہت کوشش کی، پر خمیر اپنی ضد پر اڑا رہا۔ نگین نے مجبور ہو کر اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ خمیر کو نگین کی اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو نگین کے لائے ہوئے پیسے اور زیورات تھے جو خمیر کو چاہیے تھے۔ اس نے نگین کے تمام زیورات اور گھر سے لائے ہوئے پیسے لیے اور دبئی کے لیے نکل گیا۔ وہ مہینوں تک کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی نگین کا حال پوچھا۔ 2 مہینے بعد اس کا لفافہ آیا تھا۔ اس دن نگین بہت خوش تھی، آج اس کے خمیر کا پیغام آیا۔ جلدی لفافہ کھولنے گئی تو کچھ کاغذات نکلے جس میں خمیر کا دستخط شدہ طلاق نامہ اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، جس مقصد کے لیے میں نے تم سے شادی کی وہ پورا ہو گیا ہے، آج کے بعد تم میری کچھ بھی نہیں ہو۔ نگین پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ غلطی تو اس کی تھی جس نے والدین سے زیادہ اہمیت کسی اجنبی شخص کو دی۔ وہ کسی پر اتنا بھروسہ کیسے کر سکتی تھی؟ ہاں، خمیر کو وہ پچھلے 1 سال سے جانتی تھی، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ والدین کا برسوں کا پیار 1 سال کے آگے کم پڑ جائے۔ اس دن اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ والدین کی محبت کے آگے اور کوئی محبت سچی نہیں ہوتی، پر وہ واپس کس منہ سے جاتی؟ بس روز اپنی بدقسمتی کا گلہ سمندر کی اداسی سے کرتی۔ ڈھلتی شام کے سورج کے ساتھ اسے سمندر کا کھرا پانی اور چمکتی ریت کی محبت تھی۔ بس اب وہ ان سب میں ہی تو اپنے آپ کو اور اپنی ماضی کو ڈھونڈتی رہتی۔ ساحل کا گیلا دکھ اب اس کا مقدر تھا۔